اس وقت اس کے دل میں عجیب و غریب احساسات جنم لے رہے تھے۔ دلہن بن کر اس پر بے پناہ روپ آیا۔ وہ لڑکی جس نے 2 سال تک معاذ کے نام پر اس کے ساتھ جینے کے 1000 سپنے دیکھے تھے، آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ آج سے 2 سال پہلے وہ شرعی طور پر معاذ کے نام ہو گئی۔ معاذ اور اس کا نکاح ان دونوں کی پسندیدگی کے باعث ہی ہوا تھا۔ 2 سالوں کے بعد آج ان کی رخصتی تھی اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد معاذ نے بیرون ملک چلے جانا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھا، اتنا خوش کہ اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ حیا کو کہہ چکا تھا کہ تم میری زندگی میں میرا کی چارم ہو، دیکھ لو رخصتی کے 1 ہفتے بعد ہی میں اپنے پسندیدہ ملک جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت حیا کے جذبات مختلف تھے۔ بار بار اس کا دل عجیب و غریب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے آنے والے وقت کے لیے انجان خدشوں نے نہیں گھیرا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اسے وقت اس کے دل میں انجان خدشات جنم لے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ بچھ جانے کا خوف بھی اس پر طاری تھا۔ وہ ساتھ جیسے پڑھنے کے لیے اس نے 2 سال انتظار کیا۔ 2 سالوں میں ایسا کوئی وقت نہیں تھا جس میں اس نے معاذ کو یاد نہ کیا ہو۔ رات اس نے معاذ کا نام لے کر آنکھ بند کی، اگلے دن معاذ کی یاد کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ معاذ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہر پل گزار لینا چاہتی تھی، لیکن ابھی اسے 2 سالوں کی کوشش کے بعد یہ ساتھ نصیب بھی ہوا تو محض 7 دنوں کے لیے۔ ہر لڑکی کی طرح بچھڑنا اس کے لیے بھی وبال جان تھا۔ وہ بھی محبوب ترین شوہر سے سٹیج پر جب اسے معاذ کے قریب لا کر بٹھایا گیا تو دونوں کی جوڑی کو لوگ رشک زدہ نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ حیا کامدار لہنگے میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ معاذ کو اپنے پلکیں جھپکنا مشکل لگ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ ٹکی باندھے اس کے حسین چہرے کا طواف کرتا رہا۔ جب حیا نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھکا لی، وہ جانتی تھی کہ معاذ بھی اس سے کم محبت نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسے ہزاروں دعاؤں کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ رخصت کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں اپنے گھر کو اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ ہچکولے لے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں یہ بات بھی مسلسل گردش کر رہی تھی کہ صرف 7 دنوں کے بعد اسے بالکل اسی طرح معاذ سے بھی جدا ہو جانا ہے۔ سسرال میں کچھ رسومات نبھا لینے کے بعد اسے معاذ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس کمرے میں وہ پہلے بھی کتنی بار آ چکی تھی، لیکن معاذ کی غیر موجودگی میں آج تک ان دونوں نے نکاح کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، کبھی کبھار موبائل پر بات چیت ہو جایا کرتی۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ خوبصورت پھولوں اور کینڈلز کے ساتھ کمرے کا ماحول بے پناہ فسوخ خیز تھا۔ ضرور یہ سارے انتظامات معاذ نے کیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بھی کس قدر افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اس کے ملن پر سرشار ہو کر جھوم رہا ہے۔ کافی دیر وہ اس کا انتظار کرتی، لیکن شاید وہ دوستوں کے گھیرے میں کچھ زیادہ مصروف بیٹھا تھا۔ تبھی کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھ کر کافی تھک چکی تھی۔ معاذ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کوئی حد سے زیادہ حسین لگ رہا ہے، اتنا کہ خود پر قابو پانا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے آتی معنی خیز بات کی تو حیا نے مسکراتے ہوئے مزید پلکوں کو جھکا لیا۔ شرم و حیا سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں نے معاذ کو محفوظ کیا تھا۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، آج آپ کے یہ شرم و حیا کے رنگ ہمارے ملن کی گھڑیوں کے آڑے نہیں آ سکتے۔ آج آپ کو اپنا شرم و حیا بلائے طاق رکھنا پڑے گا۔ وہ آہستگی سے اس کے جانب جھکا جب حیا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں معاذ۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ کس لیے؟ معاذ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس پر لب رکھ دیے۔ آپ سے بچھڑنا مجھے اپنے لیے وبال جان لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے بغیر یہاں رہ پاؤں گی۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بہادر بیوی اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کرے گی۔ آخر آسائشات حاصل کرنے کے لیے پیسے کمانا تو ضروری ہے نا، اور ویسے بھی یہ سب کچھ میں تمہاری آسانی کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہ کر بھی کافی کچھ کما سکتی ہیں معاذ۔ باہر جانا ضروری تو نہیں۔ جانے کیوں سے امید تھی کہ اگر وہ معاذ سے ضد کرے گی تو وہ باہر جانے کا پلان کینسل کر دے گا، کیونکہ اس کے لیے حیات سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس نے معاذ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو عجیب و غریب نظر سے دیکھا۔ جس طرح تمہارا پانا میرے لیے ایک خواب تھا، بالکل اسی طرح باہر جانا بھی میرا ایک خواب ہے، اور تم میری اس خواہش کو اس طرح رد نہیں کر سکتی۔ اس نے بدلے اس لہجے میں کہا تو حیا کے دل میں خوف کی بھر آئی، لیکن اس وقت اس حسین رات کا استقبال وہ اپنی خوف کی بھرے لہجے میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے خاموش رہنے بہتر محسوس۔ معاذ اس کے لیے گفٹ میں موبائل لے کر آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ سے دور رہنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے موبائل ہر وقت تمہارے پاس رہے گا تاکہ تم مجھ سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لو۔
اب اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ کبھی بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، چاہے وہ دن بھر اس سے بات کرے، لیکن اس کا ارد گرد رہنا، اس کا حسین نظروں کا تبادلہ کرنا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلنا کسی بھی چیز کا مقابلہ محض ایک مشینی موبائل نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ اس سے موت سے بات کر سکتی تھی، لیکن اپنی دوریوں کو تو نہیں مٹا سکتی تھی۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ معاذ نے آہستہ آہستہ اس کی جولی اتارنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی سرگوشیاں کرنا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دماغ بٹا لے تاکہ وہ اپنے خوف کو ظاہر کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر معاذ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ وہ اس قدر حسین رات تھی کہ اس کے بارے میں حیا نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ معاذ کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں ایک حسین وقت گزارنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہوتا چلا گیا، کسی سحر کی طرح، کسی حسین جادو کی طرح اسے اپنے بس میں کرتا چلا گیا، اور وہ ہوتی چلی گئی۔ اس بات کو اس نے مان لیا تھا کہ اس کی زندگی میں سارے رنگ معاذ کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اگلی صبح اس سے بھی زیادہ حسین تھی۔ خود کو معاذ کی پناہوں میں محسوس کرتے ہوئے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے قریب سے اٹھ کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ بھی اٹھ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اکٹھے گئے۔ معاذ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گھر میں اس کی ساس، اس کے علاوہ اس کا چھوٹا دیور شہریار تھا۔ ارے واہ، ایک حسین جوڑے کو ایک دوسرے کی ہمراہی میں ایک حسین صبح بہت بہت مبارک ہو۔ شہریار نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ خیر مبارک، بہت شکریہ شہری۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اس کو محبت سے دیکھا۔ اس بات میں شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگر شادی کے چونچلوں سے تمہاری توجہ ہٹ جائے تو پھر تمہیں اپنی جانے کی تیاریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے معاذ، زمیرہ بیگم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن باز بیٹھی ہوئی حیا کے دل میں یہ بات عجیب و غریب طریقے سے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی صبح ہی اس کے جانے کی تیاریوں کا ذکر ہو جائے گا، اور اس بات پر وہ اکثر ہی افسردہ ہو جایا کرتی۔ اگلے 7 دن بھاگم بھاگ کس طرح گزر کے اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ معاذ کے ساتھ ایک حسین خواب کا آغاز کے ساتھ ہی اختتام ہو گیا، اور بالآخر وہ رات بھی آ چکی تھی جس رات اس کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ ان 7 دنوں کو اس نے یوں گزارا تھا جیسے کہ چند پلوں کا خواب ہو جو آنکھیں کھولنے سے ٹوٹ جائے۔ اس کا دل اس بات پر کپ کپا رہا تھا کہ وہ معاذ کے بغیر اس گھر میں کیسے رہے گی جس کے ساتھ اس کی زندگی کی خوشیاں جڑی ہوئی تھی۔ بلا شک ایک لڑکی اپنے گھر اور اپنے خاندان کو صرف شوہر کی خاطر ہی چھوڑ کر آتی ہے، اور اگر شوہر بھی اسے چھوڑ کر چلا جائے تو یقیناً اس کی زندگی ویرانوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس رات بھی اس نے ایک بار التجا کی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، خدا نے گھر چاہو تو یہی رزق دے دے گا۔ لیکن وہ اکثر اس بات سے بدمزہ ہو جایا کرتا تو کہ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے مجھے یہ امید نہیں تھی، بجائے اس کی کہ تم اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھاؤ، تم مجھے جانے سے روک رہی ہو۔ ہمیشہ کی طرح معاذ کا موڈ آف ہو گیا۔ میں آپ کو روک نہیں رہی، لیکن مجھے آپ کے بغیر یہاں رہنا نہیں آتا۔ میرے گھر والے تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر شہری تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ تم بالکل ایسے رہو گے جیسے تمہارا اپنا گھر۔ مجھے امید ہے تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اب اسے کیسے سمجھاتی کہ شہری وہ کمی کبھی دوری نہیں کر سکتا جو کمی اس کے ہونے سے دور رہتی تھی، محبت، پیار اور احساسات کی کمی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں وقت اس پر اور طریقے سے انداز ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان بات مزید بحث میں بدل جاتی، جب معاذ نے ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پر محبت کا کفل لگاتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ آج کی رات تم صرف مجھے محسوس کرو گی، میرے خوابوں کو اپنے خوابوں کے سنگ سجا کر خوبصورت سپنوں کو دیکھو گی، اور میری محبت میں ڈوب کر آنے والے وقت کو ایک خوبصورت یاد کی طرح محفوظ کر لو گی۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے یقین تھا معاذ کوئی ساحر ہے، کوئی جادو کرنے والا انسان جسے ہمیشہ اپنی باتوں کے جادو میں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ وہ رات بھی گزر گئی، اور پھر وہ اگلی صبح، جس صبح معاذ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا، گاڑی میں بیٹھ کر بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ نامحسوس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کتنی بار اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا شہریار اسے عجیب و غریب طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ حیا اس وقت معاذ کے جانے کے غم سے دوچار ہے، لیکن معاذ کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی خوشی میں اتنا مگن تھا کہ اسے کسی چیز کا خیال ہی نہیں تھا، اور یہی بات حیا کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ اسے الوداع کرتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑی۔ مجھے آپ کے بغیر سکون نہیں آئے گا معاذ، اور معاذ نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ نہ جانے وہ شخص کیوں سمجھتا تھا کہ پیسہ ہر زخم پر بطور مرہم کام کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ پیسے کما کر بھیجے گا تو یقیناً وہ پرسکون ہو جائے گی،
میں ہر وقت تم سے رابطے میں رہوں گا، اور یوں محسوس کرو جیسے میرا خیال تمہارے ارد گرد ہر وقت ایک خوبصورت خوشبو کی طرح چھایا ہوا ہے۔ شہریار اور ماں سے ملنے کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ کتنی ہی دیر اس کے دور ہوتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہی۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی صرف وہ جانتی تھے۔ تبھی نرمی سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جلدی سے پلٹ پڑی۔ شہریار، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ معاذ کے جانے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو رہی ہے، جبکہ زنیرہ بیگم نے اتنا بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ پلٹ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جو راستہ آتے ہوئے معاذ کے ساتھ گزرا تھا، اب جاتے ہوئے اس کے بغیر پل پل اس کی یاد دلا رہا تھا۔ ابھی تو اسے بچھڑے ہوئے چند منٹ ہوئے تھے اور ابھی اس کی یاد اتنی تیزی سے حملہ آور ہو رہی تھی، نہ جانے وہ اس کے بغیر کیسے اتنا وقت گزارتی۔ آہستگی سے آنکھیں موند کر اس نے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا، یہ جانے بغیر کہ 2 نظریں اس وقت بے چینی سے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے تسلی امیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں صرف اور صرف ہمدردی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ گھر واپس آتے ہوئے نے شام ہو گئی۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کمرے کے دونوں دیوار سے ٹپکتی ہوئی اداسی، جیسے ہر چیز نے اسے اداس کرنے کی قسم کھائی تھی۔ کسی احساس کے تحت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ نہ جانے جدائی کے ناگ نے اسے کتنی دیر ڈستے رہنا تھا اور کتنی دیر اس نے معاذ کے بغیر رہنا تھا، اس بات کو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ موبائل نکال کر اس نے معاذ کو میسیجز بھیج دیے، لیکن وہ آن لائن نہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے 1-2 کالز بھی کر لی، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ شاید وہ جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور اس کے ساتھ اسے موبائل لیا جا چکا تھا۔ کافی دیر وہ اس کا انتظار کرتی کمرے میں لیٹی رہی۔ آج معاذ کے بغیر نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر اداسی اور رونے کے باعث اب اس کے سر میں درد شروع ہو رہا تھا۔ آہستگی سے آنکھیں موندتے ہوئے وہ معاذ کے خیالوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوئی تھی اور اس کا دماغ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ صبح وہ اٹھی تو جلدی سے اس نے سب سے پہلے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ معاذ کے میسیجز آئے ہوئے تھے، لیکن موبائل کی بیٹری کافی لو تھی۔ اس نے دراز سے چارجر نکال کر موبائل چارج کرنے کا سوچا، لیکن دراز میں چارجر موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کدھر چلا گیا۔ کافی دیر وہ کمرے میں ڈھونڈتی رہی۔ موبائل کی بیٹری کافی حد تک لو ہو چکی تھی۔ تبھی مجبور ہو کر وہ باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کی ساس اور شہریار ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم آنٹی، آپ کے کمرے میں چارجر ہوگا، پلیز وہ تو مجھے دے دے۔ اس نے نرمی سے زنیرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے صبح صبح چارجر لینے کی، اور ویسے بھی معاذ کو وہاں پر کام کرنے دو۔ تم بار بار اسے باتوں میں الجھائے رکھو گی تو اس کا دل وہاں کیسے لگے گا۔ ابھی آ کر ناشتہ کرو، بعد میں دیکھیے جائے گی۔ زنیرہ بیگم نے لاپرواہی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اور اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ معاذ سے بات کیے بغیر رہ لیتی۔ یہاں اس کی ساس نے معاذ کے چاہتے ہی نظریں بدل لی تھی۔ آنٹی پلیز، ان کے میسیجز آئے ہوئے ہیں اور موبائل آف ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو، بار بار مجھے بحث کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بے دلی سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو اس نے جوس کے ساتھ ہی اندر اتار لیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے زنیرہ بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ جب شہریار نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، آپ پریشان نہ ہو، میرے کمرے میں چارجر موجود ہے، اب وہاں جا کر اپنا موبائل چارج کر سکتی ہیں۔ اس وقت وہ شہریار کو جتنی ممنون نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ یہ دیکھتی مسکرا اٹھا۔ جو اس کا گلاس رکھتے ہوئے وہ فٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا چارجر اپنے کمرے میں لے جاؤں، نہیں ایسے امی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ پلیز میرے کمرے میں موبائل چارج کرتے ہوئے بھائی سے بات کر لیں، اور پھر کچھ دیر تک امی آپ کو اپنا چارجر دے دیں گے۔ شاید وہ زنیرہ بیگم سے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے نرمی سے کہہ کر نظریں جھکا لی، جبکہ وہ تو اتنی سہولت مل جانے پر بھی خوش تھی۔ پلٹتے ہوئے جلدی سے وہ شہریار کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہریار بھی کمرے میں آ گیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ دیا کریں، اس نے نرمی سے کہا تھا، اور اس وقت اس کا یہ کہنا حیا کو کافی عجیب و غریب لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہوگی۔ آپ چاہیں تو بھائی سے بات کر لیں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جو موبائل چارج پر لگاتے ساتھ ہی اس نے معاذ کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد معاذ نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو جانمن، اس کی خوشگوار سی آواز حیا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے اختیاری مسکرا دی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟
یہ کہتے ہوئے معاذ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ 1 منٹ، تم کہاں ہو اس وقت؟ حیا نے ارد گرد دیکھا۔ میں شہریار کے کمرے میں ہوں، اس کے کمرے میں موبائل چارج کر رہی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور معاذ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس وقت یہاں مجھ سے بات کرتے ہوئے، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، اپنی حرکتیں اپنی عقل کے مطابق سدھار لو۔ نہ جانے اسے کس بات پر اس قدر شدید غصہ آیا تھا۔ ایک ہی پل میں حیا بوکھلا کر رہ گئی۔ میں وہ بس موبائل چارج، لیکن تب تک وہ کال منقطع کر چکا تھا۔ ایک اس کے جانے کا دکھ، دوسرا زنیرہ بیگم کی برہمی، اور پھر معاذ کا اس طرح بات کرنا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ موبائل اس نے ابھی تک ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، تبھی شہریار اندر داخل ہوا۔ ارے بھابھی کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ وہ نرمی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس وقت اتنی ڈپریسڈ تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے کندھے پر موجود ہاتھ شہریار کا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے بات ہی نہیں بن پائی۔ جب شہریار اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، میں جانتا ہوں بھائی آپ کو کافی جلدی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس وقت آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے باہر جانا چاہتے تھے۔ آپ کو اب ان کی یادوں کے ساتھ ہی کمپرومائز کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے وہ وہاں کافی خوش ہیں۔ شہریار کی بات اس کے لیے مزید دکھ کا باعث بنی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بچھڑ کر خوش ہو، جو لڑکی اس کے بغیر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ پا رہی تھی۔ آہستگی سے اٹھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شہریار نے دکھ سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کا بھائی ہمیشہ ہی رشتوں میں خود غرضی کا قائل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہریار نے اسے علیحدہ چارجر لا کر دے دیا اور اس نے کمرے میں اپنا موبائل چارج کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر معاذ کو کال کی، لیکن اس وقت وہ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی غم نہیں جھلک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے یہاں سے جانے کا ذرا برابر دکھ نہیں ہے۔ زنیرہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ بار بار کالز کرتے ہوئے اسے پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اچھے گھر کی لڑکیاں اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں، نہ کہ ان کے لیے زیادہ بے سکونی کا باعث بنتی ہیں۔ اور وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے انہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا، جب سے معاذ گیا تھا ان کے لہجے کی رنگت ہی بدل چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم صرف میری باتوں کو سنتی ہو، ان پر غور نہیں کرتی، اور نہ ہی انہیں ماننے کی ضرورت محسوس کرتی ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر اس پر طنز کیا۔ ایسا نہیں آنٹی، معاذ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط رشتے میں منسلک ہیں، اور میں یہاں بھی صرف آنٹی کی انہی کی وجہ سے ہوں، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ زنیرہ بیگم تو اس کی بات سنتے ہتھے سے اکڑ گئی۔ کیسی بات کر رہی ہو تو؟ یعنی تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا تمہاری تربیت کا۔ تم ان لڑکیوں میں سے ہو جن کا تعلق صرف اپنے شوہروں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے سسرالیوں کے ساتھ۔ اس گھر میں تم ہم سے بھی وابستہ اور ہمارا خیال رکھنا تم پر فرض ہے، انہوں نے کہا، اور وہ بس ایک شرمندہ سی نظر شہریار پر ڈال کر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آتی وہ دکھ سے رو پڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے محض چند دنوں کے بعد اسے اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ معاذ کے جانے کے بعد کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹس کے چند پیکٹ تھے۔ بھابھی آپ یہ رکھ لیں، میں مارکیٹ گیا تھا تو سوچا آپ کے لیے لیتا جاؤں۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سنجیدہ سے لہجوں میں کہا، جب شہریار اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر معاذ بھائی لے آتے تو شاید آپ رکھ لیتی، لیکن آپ مجھے بھی اس گھر کا فرد سمجھ کر اپنا دوست سمجھ کر رکھ سکتی ہیں۔ اس نے اتنی اپنائیت سے کہا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی۔ شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر چاکلیٹس رکھ دی۔ اور ایک بات، اور آپ کو ماما کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، وہ دل کی اچھی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر معاذ بھائی ان سے بات کریں گے تو وہ ضرور سمجھ آئیں گے، اس نے آہستگی سے کہہ دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ جبکہ حیا کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی، وہ اس بات کا ذکر معاذ سے ضرور کرے گی۔ اگر وہ آنٹی سے بات کرے گا تو وہ ضرور سمجھ آئیں گی۔ اس گھر میں وہ لوگوں کی رحم و کرم پر تھی۔ اس کا شوہر پہلے انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اگر اب یہ لوگ بھی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناتے تو اس کے لیے شدید دکھ کا باعث بنتا۔ شام کو معاذ کی کال آئی تو اس نے نرمی سے اسے کہہ دیا، آنٹی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ان سے بات کریں۔ جب اس کی جانب دیکھتے ہوئے معاذ سنجیدگی سے بول پڑا، تو بھی چند دنوں میں میری ماں سے بھی شکایتیں ہونے لگی۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ وہ بوکھلا گئی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ معاذ نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تم ان کے ساتھ رہ رہی ہو تو کوئی احسان نہیں کرے، دنیا میں ساری لڑکیاں اپنی ساس سسر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور ویسے بھی یاد رکھنا، میرے لیے میری ماں اور میرا بھائی
سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور تمہیں ان کی باتوں کو برداشت کر کے انہیں ترجیح دینی چاہیے۔ اس نے بات کو اور رخ ہی دے دیا، جبکہ حیا کو ایک بار پھر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ نہ جانے وہ شخص اسے سمجھنے میں غلطی کر رہا تھا یا پھر یہ دوریوں کا اثر تھا کہ ان کے درمیان ہر بات ایک غلط رخ حاصل کر رہی تھی۔ وہ پرسکون ہونے کے لیے ماضی سے بات کیا کرتی، لیکن اس کا رویہ اور اس کا لہجہ باتوں کو غلط رخ دیتا، آہستہ آہستہ اسے مزید بوجھل کرنے لگا تھا۔ ان باتوں اور اس فیض سے نکلنے کے لیے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر رہنے چلی گئی۔ چند دن وہاں گزار کر وہ خود کو کافی پرسکون ظاہر کر رہی تھی، لیکن 2 دنوں کے بعد زنیرہ بیگم نے اسے کال کر کے واپس آنے کا کہہ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اسے ان کی بات مان کر واپس آنا ہی تھا، اسی لیے اگلے روز وہ بھائی کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ آہستہ آہستہ اب اسے ماذ کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھاتے ہوئے زنیرہ بیگم اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی۔ آنٹی مجھے کچھ خریداری کرنی تھی، اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں تو اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، اگر تمہیں جانا ہے تو شہریار کے ساتھ چلے جاؤ، ویسے بھی اس کی چوائس کافی اچھی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن شہریار پاس ہی بیٹھا تھا، انکار کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ایک بار پھر اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ کیوں نہیں بھابھی، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ تیار ہو کر آ جائیں۔ بوٹی اور کمرے میں تیار ہونے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو شہریار مکمل ریڈی تھا، اس کے ساتھ ہی وہ خریداری کرنے چلی گئی۔ شہریار نے شاپنگ کرنے میں اس کی کافی مدد کی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی جانب سے چند جوڑے اس کے لیے کافی اضافی لے لیے۔ یہ آپ رکھ لیں میری طرف سے۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا شہریار کا اس قدر اپنے قریب آ جانا اور پھر بات پر اسے اس قدر اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مخاطب کرنا۔ وہ ان سب باتوں کی توقع ماضی سے کر رہی تھی، لیکن شہریار کا رویہ اس کے لیے خاصا عجیب تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ جب شہریار نے اسے پسند کرتے ہوئے لے کر دیا تو وہ انکار کرنے کے باوجود زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ میں آپ کے لیے ہی لیا ہے اور ویسے بھی ابھی میرے پاس نخرے اٹھانے والی کوئی نہیں، تو آپ اسے رکھ سکتی ہیں۔ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دے دیا اور وہ ہلکے سے مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ شام کو گھر آنے کے بعد اس نے ماذ کو ساری خریداری دکھا دی۔ یہ ڈریس بہت پیارا ہے، مجھے پہن کر دکھاؤ، ماذ نے فرمائش کی اور اس نے محبت سے وہ ہلکے نیلے رنگ کا لباس اٹھا لیا۔ وہ کامدار فراق تھی جو گھٹنوں سے ذرا نیچے آتی تھی، اس کے نیچے کھلا شرارہ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اسے پہن کر وہ واقعی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھلے بالوں میں ماذ نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم تو کافی حسین لگ رہی ہو اور تمہاری چوائس بھی کافی اچھی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ لیکن یہ ڈریس میرے پسند نہیں کی، بلکہ شہریار نے مجھے دلائی ہے، اس نے کہا اور ماذ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یعنی تمہاری اور شہریار کے دل میں اتنی قربت بڑھ چکی ہے کہ وہ تمہارے لیے ڈریس بھی پسند کر سکتا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس کے لہجے کی تلخی کو وہ نوٹ نہیں کر پائی۔ ہاں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے رکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ اور ماذ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کم سے کم کوئی بھی غیر ضروری بات کر کے اس کی نظر میں اپنے بھائی اور ماں کی اہمیت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں شک کی جس شدید لہر نے سر اٹھایا تو وہ لہر اسے اچھا خاصا بے سکون کر چکی تھی۔ 6 ماہ لگے تو اسے نارمل ہوتے ہوئے اور 7 دنوں کا اثر 6 ماہ میں زائل ہو گیا۔ اب اسے اس گھر میں ماذ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زنیرہ بیگم کی جلی کٹی باتوں پر بھی وہ اکثر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھار اگر انہیں ہلکی پھلکی بات سنا بھی دیتی تو بات زیادہ نہیں بڑھ پاتی، لیکن شہریار کا رویہ آج بھی اس کے ساتھ اتنا ہی فرینک تھا۔ کبھی کبھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا شہریار کا اس قدر اپنے نزدیک آ جانا، لیکن پھر وہ اس لیے خاموش ہو جاتی کہ اسے کافی اہمیت دیتا تھا۔ لیکن اب یہ بات ماذ کو چبھنے لگی تھی کہ اس کے بغیر رہنا کیسے سیکھ گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ہمیشہ بے سکون رہے، ہمیشہ اسے واپس آنے کے لیے اکسائے اور اس کے بغیر رو رو کر ہلکان ہو، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی محبتوں کا اثر اس قدر گہرا نہیں تھا۔ اس کے چاہنے کے باوجود صرف 7 دن اس کے پاس رہا اور وہ 7 دن بھی کسی خواب کی طرح تھے۔ اس کے بعد وہ اب اکیلے رہنا سیکھ چکی تھی۔ ایک بار پھر خود ہی دلاسا دینا، خود کو خود کی باہوں میں پرسکون کر کے سلا دینا اسے عادت ہو چکی تھی ماذ کے بغیر زندگی گزارنے کی۔ لیکن ماذ کے دل میں شک کی جس شدید لہر نے سر اٹھایا تھا، اس نے اسے شادی کے 1.5 سال بعد واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ 5 سال سے پہلے گھر نہیں آئے گا۔ جس روز اس کی واپسی تھی وہ دن بھی اس کے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی، اتنی خوش کہ سیلون سے تیار ہو کر جب وہ گھر آئی تو کتنی دیر خود کو ماذ کی نظر سے دیکھتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک بار پھر وہ دلہن بن کر اس کی منتظر ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر وہ اسے لینے کے لیے گئی تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی جب ماذ نے اسے آہستگی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔
اس روز اس کی خوشی دیدنی تھی. پوری رات باتوں کی ایک فہرست تھی جسے اس نے معاذ کے سامنے کھول دیا، جبکہ معاذ اس کے چہکتے ہوئے لہجے کو سن کر ہی پرسکون ہو گیا تھا. اس نے آج اسے ایک بار پھر اپنی محبت میں بھگونا شروع کر دیا اور وہ بھیگتے چلی گئی. معاذ کا ساتھ اس کے لیے محبتوں کی بارش لے کر آ تھا، جبکہ اس سے دور ہو جانا اس کے لیے صحرا میں بھٹکتے ہوئے ایک انسان کی طرح تھا جسے دور سے چمکتی ہوئی ریت بھی پانی کا سا سیراب نظر آتی، اور وہ اس کی چاہ میں میلوں پیدل چل کر اس کے قریب چلا جایا کرتا. واپس آنے کے بعد ایک بات جو معاذ نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب اسے معاذ کی عادت نہیں رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ خود کو شہریار کا عادی بنا چکی تھی. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ شہریار کو کہا کرتی، وہ بھی ہر وقت اس کے کام کے لیے الرٹ رہتا. کتنی بار زنیرہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا بنا کسی وجہ کے، اور معاذ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، جبکہ شہریار کتنی بار اس کے حق میں بولتے ہوئے معاذ کو مزید شک میں مبتلا کر دیتا. بالآخر ایک روز اس نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، آپ کو کم سے کم انصاف سے کام لینا چاہیے. اگر مجھ میں کوئی خامی دیکھتے ہیں تو خود ہی مجھے ٹوک دیا کریں، مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں. معاذ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ماں کے مقابل کھڑا ہو جاؤں؟ تم نے پہلے میرے بھائی کو اپنی ہمدردیوں کے جال میں پھنسا رکھا ہے. دیٹس اٹ. اس نے اتنی تلخی سے کہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. نہ جانے وہ شخص اتنا تلخیوں سے بھرا ہوا تھا کہ گھر میں موجود ہر کسی کی بات پر اسے اعتماد تھا سوائے اپنی بیوی کے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی محض اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے. شاید اسے رشتے بچانے ہی نہیں آتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں شہریار ہمیشہ اس بات کو مد نظر رہتا کہ اس کی ماں اس کی بھابھی کے ساتھ ناانصافی سے پیش آتی ہے. بھلے ہی وہ اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس نے کتنی بار معاذ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. وہ چند ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا، اسی لیے حیا نے خود کو اس کا اتنا عادی نہیں ہونے دیا. وہ جانتی تھی کہ جب وہ پلٹ جائے گا تو اس کے لیے پھر معاذ کے بغیر رہنا کس قدر مشکل ہو جائے گا. واپس آئے ہوئے اسے 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی. وہ نرمی سے بات کرنے کا عادی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اپنی بیوی کے لیے وہ کبھی سٹینڈ لے پایا. وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کے خلاف استعمال کرنے لگی ہے. بس یہی وجہ تھی کہ شہریار اپنی ماں سے زیادہ اپنی بھابھی پر توجہ دیتا ہے. اسے اچھا نہیں لگتا تھا شہریار کا اس قدر حیا کے ساتھ فرینک ہونا، لیکن پھر بھی وہ اسے کبھی بھی کھلے عام منع نہیں کر پایا، بجائے اس کے کہ وہ حیا پر شک کرنے لگا تھا. ہر بات میں اس کی خامی نکالتا، اور اب تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آیا تھا. اس روز بھی ایسا ہی ہوا جب وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی. چائے میں چینی کم ہے، نہ جانے کس خیال میں کھو کر تم نے چائے بنائی ہے. چائے کو لبوں سے لگاتی اس نے شکوا کر دیا. جب حیا کی برداشت سے جواب دے کہ ہر بات میں وہ شخص طنز کو تلاش کر لیتا تھا، ہر چیز میں اس کی شکایت سب سے پہلے ہوتی اور ہر کام میں نقص نکالنا وہ اپنے اوپر فرض کرتا تھا. اس روز اس کی ہمت جواب دے کہ وہ پھٹ پڑی تھی. مجھے آپ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جبکہ اپنے سامنے سے زبان چلاتا دیکھ کر معاذ نے وہی کپ اٹھا کر فرش پر پھینک دیا. چائے کے گرم چینٹے اس کے پیروں پر آ گرے. ان کے درمیان اس قدر تیز آوازوں کو سنتے ہوئے زنیرہ بیگم اور شہریار بھی متوجہ ہوئے تھے. خبردار اگر تم نے آج کے بعد میرے سامنے زبان درازی کی تو تمہاری زبان کھینچ کر رکھ دوں گا. وہ اتنی تیزی سے پھنکارا کہ وہ بخلا کر رکھی. آپ میری زبان پر توجہ دے دیں، لیکن اور کسی چیز پر نہیں. خود کو سدھارنے پر بھی اتنی توجہ دے دی، اور اسی کے ساتھ اس کا تھپڑ حیا کے گال پر نقش چھوڑ دیا. وہ بے یقینی سے معاذ کو دیکھتی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ معاذ کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا چکا تھا. اس نے چیختے ہوئے کہہ دیا، آپ ایک گھٹیا انسان ہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا کر آپ اپنی تربیت کا ثبوت دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی معاذ نے اسے گردن سے دبوچ لیا. تم ایک بد کردار عورت ہے جو صرف مردوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر ان سے اپنی ضروریات کو پورا کروانا جانتی ہے. تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے اشاروں پر ناچوں گا؟ ہرگز نہیں. میں شہریار نہیں، معاذ ہوں. اور اسی کے ساتھ اس نے وہ کیا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. اس نے کھڑے کھڑے حیا کو طلاق دی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی اس نے اس کے کردار کو اس قدر داغدار کر دیا کہ وہ خود بھی نفرت اور پشیمانی سے معاذ کو دیکھتی رہ گئی. اس کی آنکھوں سے اس وقت جتنے آنسو جاری تھے اس کے دل کو ہلکا نہیں کر پا رہے تھے. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقابل اس حد تک گر جائے گا. اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیش چلے جانے والے مرد ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کی راہ میں پلکیں بچھائے رکھے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ہر سانس کے ساتھ انتظار میں لگی رہتی ہے، لیکن جب خود کو حالات کے مطابق ڈھال کر وہ جینے کا ڈھنگ سیکھ لیتی ہے تو مرد اپنی انا پر اتر آتا ہے.
اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ اس روز وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے اپنا سامان لے کر چلے گئے، نہ صرف کمرے سے بلکہ ماز کی زندگی سے بھی۔ اس نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی، لیکن زنیرہ بیگم کو یہ توقع نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس حد تک جائے، اور شہریار اس کی تو بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بھائی اتنی نیچ حرکت کرے گا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اس کا بھائی ایک بلند حوصلے والا مضبوط انسان ہے، لیکن حالات نے اور پیسے کی اکڑ نے اس کے بھائی کو حد سے زیادہ مغرور بنا دیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ وہ اس گھر سے نہ جائے، لیکن اب اس گھر میں رہنے کو کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے کھڑے کھڑے اس سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ اندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا تھا کہ ماز اور اس کے درمیان ہلکا سا جھگڑا ہو گیا، اور کسی نے اس کی بات کو نہیں بڑھایا۔ سب کو یہی لگا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان مداخلت کرنے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ معاملہ جس حد تک بگڑنا تھا بگڑ گیا۔ دوسری جانب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ماز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ غصہ اور شک ایک زہریلے ناگ کی طرح اس پر اتنی سختی سے حملہ وار ہوگا کہ دنیا میں موجود سب سے مخلص رشتے کو نگل جائے گا۔ وہ جلد باز انسان نہیں تھا، لیکن اپنے ذہن میں بدگمانیوں کو پالتے ہوئے اس نے اتنی جلد بازی دکھائی کہ پچھتاوا کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات گئے تک وہ مستقل اس کے نمبر پر کالز کرتا رہا، لیکن اس نے اس کی کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے نہ ہی بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اپنے بوڑھے والدین کو وہ یہ سب کچھ کیسے بتائے گی، جو خود ابھی 2 بیٹیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور معاشرہ کیسے ایک طلاق یافتہ بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہنوں کو قبول کرے گا۔ اندر کی فکریں آہستہ آہستہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ اس کی ماں ذکیہ بیگم اسے اندر لے آئے۔ ماز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا جس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے کمرے میں چلا گیا اور جاتے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس آپشن ہے حلالے کا، پلیز تم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے کمرے سے چلے جائیں، آپ مجھے اپنی زندگی میں دوبارہ ہی نہیں چاہیے۔ جبکہ ماز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں آ گیا تھا مجھے غصہ، پاگل ہو گیا تھا میں جو تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اب تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں شہریار کو بنا لوں گا، وہ نکاح کرے گا تم سے اور پھر تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں تم سے دوبارہ نکاح کروں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اسے وہ سبز باغ دکھا رہا تھا جس کی ایک عرصہ اس نے تمنا کی تھی، لیکن اب اس نے ان سبز باغوں کی تمنا چھوڑ دی تھی۔ وہ شخص کیوں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک لڑکی اور اس کی عزت سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ آخر کیسے وہ اسے کسی کھلونے کی طرح شہریار کے ہاتھوں میں دے کر پھر اسے چھین کر خود استعمال کر سکتا تھا؟ شاید وہ حیا کی مجبوریوں سے واقف تھا، اسی لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئی۔ اگلے چند دنوں تک نہ صرف وہ بلکہ زنیرہ بیگم بھی اس کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے گئے تھے۔ زنیرہ بیگم نے دل سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ اب ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھے گی۔ پلیز ماز کی زندگی میں واپس آ جاؤ، کسی کو کچھ مت بتاؤ، ہم اسی گھر میں عدت پوری کرنے کے بعد شہریار سے تمہارا نکاح کر دیں گے، اور پھر ماز سے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں اور نہ ہی شہریار کے بارے میں۔ سب اسے بس ایک کھلونے کی طرح استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ ماز کو ایک بار پھر وہ اپنی زندگی میں چاہیے تھی، اور زنیرہ بیگم معاشرے میں اپنی عزت گنوانے کے خوف سے خوفزدہ تھی۔ بلاخر وہی ہوا، وہ ہار گئی۔ اس روز خاموشی سے اپنے والدین کے گھر سے وہ ایک بار پھر اس گھر میں آ گئی جس گھر میں دوبارہ نہ آنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ماز نے شہریار کو کیسے منایا اور وہ کیسے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس گھر میں اس نے عزت گزاری، لیکن اس دوران نہ ہی ماز اور نہ ہی شہریار وہ کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں تھی۔ زنیرہ بیگم کا رویہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ جو کل اسے بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اب اسے ایک بیٹی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے صرف اپنے باپ کی ضعیفی پر رحم کھاتے ہوئے قدم اٹھایا تھا، اور اپنی بہنوں کی جوانی پر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ طلاق جیسا داغ لے کر اپنے باپ کی دہلیز پر واپس چلی جائے گی تو اس کی بہنوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بلاخر اس کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جس دن اس کا نکاح شہریار کے ساتھ ہونا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی یہ موڑ حاصل کرے گی۔ اسی گھر میں ماز اور زنیرہ بیگم کی موجودگی میں چند گواہوں کے درمیان اس کا نکاح شہریار سے کروا دیا گیا، اور پھر اسے 2 دنوں کے لیے شہریار کے کمرے میں منتقل کروا دیا گیا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ گھٹنوں کے درمیان سر رکھتے ہوئے سسک پڑے۔ کاش وہ شہریار نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا۔ وہ شہریار کے متعلق کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔
چاہے وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن ایک عرصہ اس کی بڑی بھابھی کے مرتبے پر فائز رہی تھی، اور اب اس کی بیوی بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ کچھ دیر گزری جب معاذ اس کمرے میں آیا۔ میں نے شہریار سے بات کر لی، صرف 2 دنوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر میں اور تم ایک ہو جائیں گے۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکوں گا، حیا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، اور یہ تمہارے ساتھ وعدہ رہا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے اس کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، نہ جانے اب وہ شخص اس کی زندگی کے ساتھ کیا کر گزرے۔ کچھ ہی دیر گزری جب شہریار کمرے میں آیا۔ اسے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر معاذ چلا گیا تھا۔ شہریار کو اس نے پلکیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ابھی تک اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مقدر میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا، جبکہ شہریار بس معصومیت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی جس قابل اس کے بھائی نے اسے بنا دیا تھا۔ مقدر نے شاید تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کیا، ہو سکتا ہے مقدر نے تمہیں باحفاظت میری پہنچ میں پہنچا دیا ہو، تاکہ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت پر معمور ہو جاؤں۔ اس نے کہا اور حیا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف حیرانی تھی، جبکہ مقابل بہت پرسکون بیٹھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہلکے سے منمناتے ہوئے کہا۔ مارے حیرت کے اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اب کبھی بھی تمہیں معاذ کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کس حد تک تمہیں جا سکتا ہے، بس اتنا کہ وہ تمہیں کبھی اپنے لیے قابل اعتماد نہ سمجھے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ایک جگہ پر ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے نا، تو پھر دوبارہ وہ اس جگہ پر جانے سے اجتناب کرتا ہے، جبکہ تم اس پر یقین کر کے دوبارہ اس کی پناہوں میں جانا چاہتی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی وہ شخص کیا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ اگر شہریار اس طرح کا وہم بھی اپنے دل میں پالے گا تو معاذ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتی تھی معاذ کی جلد بازی کتنی خطرناک ہے، لیکن مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات اس نے اسے آرام سے سونے کے لیے کہہ دیا اور خود ٹیرس پر چلا آیا۔ اگلے 2 دنوں تک ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہو پایا، لیکن اس نے اس بات کو واضح طور پر تسلیم کیا تھا کہ ان 2 دنوں میں شخص نے اسے اس قدر بلند مرتبے پر فائز کر دیا کہ وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ معاذ نے کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن شہریار ہمیشہ اسے ٹوکتے تھا۔ اس وقت یہ میری بیوی ہے اور میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے کوئی بھی غیر ضروری بات یہاں تقاضا کریں۔ اور معاذ بس سیخ پا ہو کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں بھی یہ وہم سر اٹھانے لگا تھا کہ شہریار اپنی بات سے مکر نہ جائے، لیکن پھر بھی اسے اپنے بھائی پر پورا اعتماد تھا۔ یہ تیسرا دن تھا جب ناشتے کے ٹیبل پر ہی معاذ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی اور اسی وقت تم حیا کو طلاق دو تاکہ ہمارا نکاح ہو سکے، جبکہ شہریار نے پرسکون ہو کر اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا تو اس نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا، جبکہ معاذ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تمہیں عقل ہے؟ سب سے پہلے زنہرہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کس قدر سر پھرا انسان ہے، جبکہ حیا تو خوف سے بس کانپ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شخص کی ہٹ دھرمی اور ضد اس کے لیے اور کون سے طوفان لے کر آئے گی۔ جب یہ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ یہ حیا شہریار ہے اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ میری بیوی ہے اور رہے گی۔ اس کا فیصلہ نہیں تھا، گویا 7 آسمان تھے جو اس کے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے حیا؟ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اسے سمجھاؤ اور اسے طلاق کا مطالبہ کرو۔ اور جلدی سے حیا کی جانب بڑھنے لگا، جب شہریار نے اسے راستے میں روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیوی سے غیر ضروری بات کرنے کی، اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو۔ اور معاذ نے اس کی گریبان کو تھام لیا۔ خبردار اگر تم نے اب اس پر حق جتانے کی کوشش کی، ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم اسے طلاق دو گے، اور شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بھائی کی بیوی پر نظر رکھتے ہوئے۔ میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کی بیوی پر نظر نہیں رکھی، جو کچھ تھا میرے سامنے تھا، اور حالات نے اب مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ایک لڑکی کو اس قدر کمزور نہیں سمجھ سکتے کہ جب چاہے اس کے ساتھ کھیلے اور جب چاہے اسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دے۔ میں آپ کو کبھی بھی اس حد تک کرنے نہیں دوں گا۔ اسے بھول جائیں، یہ اب میری بیوی ہے، اس نے کہا، اور پھر واپسی کے لیے پلٹ کر حیا کے ہاتھوں کو تھام کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ معاذ پاگل ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اپنا بھائی شہریار، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی جادوگرنی ہے۔ اس نے پہلے تمہیں اپنی باتوں میں الجھایا اور پھر تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے شہریار کے ساتھ مراسم پیدا کیے، اور اب شہریار کو اس قدر باتوں میں الجھا لیا کہ وہ تمہارے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ زنیرہ بیگم غصے سے پھنکار رہی تھی۔ ان کے اندر جتنا زہر تھا اسے اپنے بیٹے کے ذہن میں انڈیل لینے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں سونے دوں گا؟
میں اسے کوٹ تک گھسیٹوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ زنیرہ بیگم کو اپنے بیٹے کی جلد بازی سے بھی خوف آتا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے کبھی بھی اپنے دو بیٹوں کے درمیان لڑائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کے لیے میرے لیے مشکلات مت پیدا کرے شہریار، مجھے طلاق دے دے تاکہ میں دوبارہ معاذ سے۔ اس نے کہا اور شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج تو میں نے اس بات کو سن لیا، آئندہ نہیں سنوں گا، اور آج کے بعد تمہاری زبان سے اگر میرے علاوہ کسی کا نام سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے شاید ابھی تک میری محبت اور نرمی دیکھی ہے، غصہ نہیں۔ غصہ بھی اس قدر نرمی سے کر رہا تھا کہ وہ بھیگی ہوئی آنکھیں اس پر گاڑے سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص خدا کی نعمت تھا، لیکن اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معاذ اسے کبھی شہریار کا نہیں ہونے دے گا، اور اگلے دنوں میں ایسا ہی ہوا کہ معاذ نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ شہریار کو اس نے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن وہ بھی اس کے مقابلے میں ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ یہ میری بیوی اور میں اسے لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو رہا، کسی میں اتنی جرأت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ اگلے چند دنوں میں یہ بات اس کے ماں باپ تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا باپ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جو کچھ ہوا تم نے ہم سے مخفی رکھا حیا، لیکن اگر تمہارا اور معاذ کا کوئی ایسا مطالبہ تھا تو تمہیں اب شہریار سے طلاق لے لینی چاہیے۔ یعنی اس کا باپ بھی یہی چاہتا تھا۔ جبکہ شہریار نے نرمی سے آگے بڑھتے ہوئے صدیقی صاحب کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں آپ کی بیٹی کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اتنی نرمی اور اعتماد سے ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا کہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ وہ شخص رشتوں کی اہمیت سے واقف تھا، اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پایا۔ معاذ ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے طلاق نہیں لے پایا، اور شہریار نے زنیرہ بیگم کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ اگر اب آپ نے میری بیوی اور اس کے کردار کے متعلق کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری ماں ہیں، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے تعلق ختم کر لوں گا۔ اس نے علیحدہ گھر لے کر خود کو حیا کے ساتھ علیحدہ شفٹ کروا دیا۔ حیا کے گھر والے بھی اسی بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اسے شہریار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس روز وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جب معاذ گھر میں آ گیا، اس نے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ مجھے تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں گولی مار دینی چاہیے تھی، تمہیں شرم آنی چاہیے میرے بھائی کے ساتھ غلط تعلقات میں ہوتے ہوئے۔ جبکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس اور زہر نکال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس روز اس کے ارادوں کو جان کر بس حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ آج بھی اس کے متعلق یہ سوچتا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے اور صرف ہمدردی کی خاطر اسے سہارا دے رہا تھا، جبکہ وہ اتنی پاگل تھی کہ شہریار جیسے شخص کو چھوڑ کر ایک بار پھر اس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی تھی، ایک بار پھر اس کے ساتھ کیے گئے وعدے اور معاہدے کو نبھانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اپنی سوچ پر پشیمانی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس روز اس نے شہریار کو نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بار پھر شہریار معاذ سے الجھنے چلا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی خاطر پوری دنیا سے الجھ سکتا ہے، لیکن اس روز اس نے شہریار کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس شام ہی وہ اپنے شوہر کے لیے مہرون کلر کی ساڑی میں سجی۔ اس نے پہلی بار شہریار کے لیے خود کو اس قدر خوبصورتی سے سجایا تھا کہ اسے بتانا چاہتی تھی زندگی ایک حسین ہم سفر کے ساتھ نہیں بلکہ مخلص ہم سفر کے ساتھ جنت بن جاتی ہے۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کو رشتوں کے درمیان عزت نہیں دے پاتا، وہ کبھی بھی اس کے لیے ایک مخلص شوہر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کا سجا سجایا روپ دیکھ کر شہریار کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، اور پھر کمر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کوئی اس قدر خوبصورت بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، بالکل اسی طرح جیسے مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی اس قدر مخلص بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا، جبکہ شہریار نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میں وہ آسائشیں نہ دے پاؤں، لیکن میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میری وفا، میری انا، سب کچھ تمہاری محبت پر قربان ہے۔ تم آج سے میری بیوی، میری عزت، میرا مان، میرا سب کچھ ہو۔ اور وہ اس قدر حسین اظہار پر سرشار ہو کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ معاذ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور پھر تنگ آ کر اس نے وہی کیا جو اس کے بس میں تھا۔ ہار مان کر ایک بار پھر وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے ایسا رشتہ کھو دیا جو اس کے لیے سب سے خاص تھا، اتنا خاص کہ پھر اور کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔